حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیں، پیدا کہاں ہوتے ہیں؟ ایک بت بنانے والے کے گھر میں، جو اپنے ہاتھوں سے بت بناتا ہے، بازار میں بیچتا ہے اور پھر اسی کی عبادت کرتا ہے۔ ایسے گھرانے میں، ایسے خاندان میں، ایسے معاشرے میں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی۔ تھوڑے سمجھدار ہوئے تو والد کے مخالف ہوئے اللہ کے دین کے لیے۔ والد نے کیا کہا کہ اگر تم ایسے ہی کرتے رہو گے تو پھر میں تمہیں اپنے گھر سے نکال دوں گا۔ اب پہلی آزمائش ہے کہ پیارے ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا۔ پھر جب قوم نے دیکھا کہ یہ ہمارے خداؤں کے خلاف بولتا ہے تو قوم نے جا کے وقت کے بادشاہ کو شکایت کی۔ حل کیا نکالا گیا؟ پھر سے نئی آزمائش کہ ایک میدان میں لکڑیاں اکٹھی کرو، ایندھن اکٹھا کرو، ایک الاؤ جلاؤ، آگ لگاؤ اور اس میں ابراہیم کو پھینک دو۔ ہم میں سے کوئی ہوتا تو کیا کرتا؟ اپنی بات سے پھر جاتا فوراً۔ نظر آ رہا ہے کہ اتنی بڑی آگ آسمان کو چھوتے ہوئے اس کے نظارے ہیں، اس کی جو آگ کی لپٹیں ہیں وہ آسمان تک جا رہی ہیں، اتنا الاؤ اور اتنی زبردست قسم کی آگ ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ بھاگ جاتے ہیں وہاں سے، کسی اور علاقے میں چلے جاتے ہیں، بلکہ کہیں پر رہ کر اللہ رب العزت کے دین کی دعوت کو برقرار رکھتے ہیں، دین پر کاربند رہتے ہیں، یہاں تک کہ آگ میں پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت اس آگ سے نکال بھی دیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں کہ اپنے چھوٹے سے بچے کو، اپنی بیوی کو کہاں چھوڑ کے آؤ؟ ایک وادی بڑی دور، جہاں پر نہ انسان، نہ جانور، نہ چرند، نہ پرند، کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، وہاں چھوڑ کے آ جاؤ، پیچھے مڑ کے دیکھنا بھی نہیں۔ صرف اللہ رب العزت کے حکم پر اپنی بیوی کو، اپنے ننھے سے بچے کو وہاں چھوڑ کے آتے، چھوڑ کے واپس آ گئے۔ کئی سال تک، جب تک اللہ رب العزت نے اجازت نہیں دی، واپس نہیں گئے۔ پھر آپ کو بچہ تھوڑا جوان ہوا، اجازت ملی جانے کی، واپس گئے۔ اب اللہ نے حکم دے دیا خواب کے ذریعے کہ اس بچے کو ذبح کر دو۔ تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہماری طرح یہ تو نہیں کہا نا کہ میں پاگل ہوں؟ ایک تو بڑھاپے میں جا کے اولاد ملی، ٹھیک ہے، اس اولاد کو پھر ایک ایسی وادی میں چھوڑا جہاں کچھ تھا ہی نہیں، اس کے بعد بھی اب وہ بچ گیا ہے، جوان ہو رہا ہے، اب میں اسے ذبح کر دوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس آزمائش پر بھی پورے اترتے ہوئے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کیا آج یہی آزمائشیں ہم پر آئیں تو ہم دین پر کاربند رہ سکتے ہیں؟ کیا مجھے کہا جائے میں اپنے بیٹے کو ذبح کر دوں؟ وہ بیٹا کہ جس کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں نا اللہ سے، اور بہت سارے لوگ تو پھر درباروں پہ اور مزاروں پہ اور پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں کہ اللہ ایک بیٹا دے دے، بڑھاپے میں جا کے بیٹا ملے اور اللہ کہے کہ اب یہ جوان ہے، اب یہ تمہارا سہارا بننے لگا ہے، اب یہ تمہاری کمر کو مضبوط کرنے لگا ہے، اب تمہیں کمانے کی ضرورت نہیں، یہ بچہ جوان ہے، اب تم آرام سے بیٹھو گے، یہ تمہیں کما کر کھلائے گا، اور اسی بیٹے کے بارے میں اللہ حکم دے کہ اس بیٹے کو ذبح کر دو۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش پر بھی پورے اترے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی ساری آزمائش پر کھڑے اترے تو انعام کیا ملا؟ اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کا امام بنا دیا، پوری انسانیت کا۔ یہ ہمارا جو دین امت محمدیہ میں رائج ہے، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین، اور یہی دین تھا ابراہیم علیہ السلام، اور اللہ رب العزت نے انہیں اپنا خلیل بنایا۔ جب آزمائش لے لی، جانچ پرکھ ہو گئی، اور اس کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے تو اللہ نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کا امام بنا کر